اب سے کچھ دیر پہلے باجوڑ کے اندر مولانا خان زیب کو 13 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور ان کو مارنے والوں نے ان کو مارنے کی وجوہات بھی بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مولانا کو اس لیے شہید کیا کہ وہ پشتونوں کے لیے امن کی بات کرتے تھے، وہ پختونخوا کی وسائل کی بات کرتے تھے، وہ پختونوں کو شعور دینے کی بات کرتے تھے، وہ تعلیم دینے کی بات کرتے تھے، وہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط آواز تھے، اس لیے ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ مولانا خان زیب صرف ایک مولانا نہیں تھے، وہ پشتونوں کے استاد تھے۔ اگر کوئی سیاسی کارکن کہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مولانا خان زیب کو شہید کر دیا گیا تو میں ایک ایسے سیاسی کارکن پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کا اثاثہ نہیں تھے، وہ پوری قوم کا اثاثہ تھے، پشتون قوم کے اثاثہ تھے۔ وہ پشتونوں کو شعور دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، وہ پوری پشتون قوم کے سیاسی استاد تھے۔ میں شرطن آپ سب کو کہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے لوگوں کو گریجویٹ ہوتے دیکھا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اسٹیٹ کیوں وجود میں آئی ہے، سوشل کنٹریکٹ کیا ہے، سوشل کنٹریکٹ میں ریاست کے ہاتھوں سیکورٹی کا کیا کردار ہے۔ لیکن ایک مولانا ہر ایک جلسے، ہر ایک جرگے میں ٹھہر کر پشتونوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریاست نے آپ کے ساتھ سوشل کنٹریکٹ کیا ہوا ہے، آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری ریاست نے اٹھائی ہے، ریاست ذمہ دار ہے یہاں پر تحفظ دینے کو۔ وہ بار بار پشتونوں کو سمجھاتے تھے کہ ہر لاش پر رونے کے بجائے سوال اٹھائیں۔ وہ پشتونوں کو سمجھاتے تھے کہ کسی ایسے مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھے جو ممبر پر بیٹھ کر امن کے لیے بات نہ کرے، جو دہشت گردی کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ وہ پشتونوں کو سیکولرزم سکھا رہے تھے، لبرلزم سکھا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ نیشنلزم کنسپٹ کیا ہے۔ ایک ایسے استاد کو جو یہاں پر اس زمین پر شعور بانٹ رہا تھا، اس کو دن دہاڑے 13 گولیاں مار دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میں اب دیکھ رہا تھا کہ پچھلی دنوں ایک کراچی کے اندر ایک اداکارہ اپنے گھر کے اندر ان کی لاش ملی ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے صحافیوں نے اس پر بات کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے کسی کا بھی ایک کے منہ سے بھی ذکر نہیں سنا مولانا خان زیب کے بارے میں۔ اب ٹی وی پر آئے گا کہ جام بحق ہو گئے، شہید کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مولانا خان زیب سے ان صحافیوں کے آقا خوش نہیں تھے۔ یہ کراچی کے اندر ایک 6 مہینے پرانی لاش پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پختونخوا کے اندر دن دہاڑے ایک شخص کو اپنی گاڑی کے اندر 13 گولیاں مار دی گئیں، لیکن یہ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی دہشت گردی کی لہر ہے جو صرف پختونخوا کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پختونخوا کے اندر سیکورٹی فیلئر ہے، اس لیے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کی جانوں کو یہ لوگ کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگوں کو بم دھماکے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سیکورٹی فیلئر بکر کے پل کے اس پار کیوں نہیں؟ یہ سیکورٹی فیلئر پنجاب کے اندر کیوں نہیں؟ سندھ کے اندر کیوں نہیں؟ یہ صرف پختونخوا کے اندر یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ صرف ہم لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اور یہ وہ مولانا خان زیب ہے جس نے ریحان زیب کی شہادت پر بھی جنازے کے سامنے ٹھہر کر یہ کہا تھا کہ لوگوں ہوش کے ناخون لو۔ ہر روز ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جنازے یہاں پڑھوائے جاتے ہیں، ہم اور کتنے لاشیں اٹھائیں گے، ہم اور کتنے جنازے پڑھوائیں گے؟ آواز اٹھاؤ۔ آج وہ آواز خود جو اٹھ رہی تھی اس کو خود دبا دیا گیا، اس کو ایک مردہ لاش بنا دیا گیا۔ اب وہ آواز نہیں آئے گی۔ اب چند دن تک مولانا خان زیب کے کچھ جذباتی بیانات سوشل میڈیا پر گردش کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ بیانات بھی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا خان زیب نے جو شعور دیا ہے، جو تعلیم دی ہے اس قوم کو اس تعلیم پر چلنا چاہیے، اس شعور پر چلنا چاہیے، اور آواز اٹھانی چاہیے کہ ہماری لاشیں کیوں،
यहां पर इसी बाजावड़ के अंदर हमने कितनी लाशें उठाई हैं। रेहान ज़ेब को कत्ल किया गया, आज बाजावड़ में मौलाना खान ज़ेब को कत्ल कर दिया गया, फिर कल कोई और आएगा, फिर किसी और की बारी लगेगी, फिर हम एक और जनाजा उठाएंगे, फिर एक और जनाजा पढ़वाएंगे। यहां पर ये जो हमारे पख्तूनों के मगज हैं, जो पख्तूनों को शऊर देने वाले हैं, उनको गिन गिन कर मारा जा रहा है। मुफ्ती मुनीर शाकिर की एग्जाम्पल आप उठाकर देख लें। जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक पख्तूनख्वा के हर एक कोने से, हर एक शहर से, हर एक गांव से अमन के नाम पर जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, हर एक मस्जिद से अमन के नाम पर ऐलानात नहीं किए जाएंगे, जब तक इन पॉलिसियों को बनाने वालों को ललकारा नहीं जाएगा, जब तक इनको आंखें नहीं दिखाई जाएंगी, तब तक हम ऐसी लाशें उठाते रहेंगे, तब तक हम ऐसे जनाजे पढ़वाते रहेंगे, तब तक हमारी माएं अपने बच्चों की लाशों पर रोते रहेंगी।